یہاں سے ہے کہ والفاء للترتیب والتعقیب، گفتگو جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے عطف نسق میں، اور عطف نسق کی تعریف یہی تھی کہ جس میں حروف عطفہ کا کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور حروف عطفہ میں سے ابھی فا کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ فا کے جو ہے وہ دو معنی یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک تو فا ترتیب کو بیان کرتی ہے۔ ترتیب کا کیا مطلب کہ جو فا سے پہلے ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آیا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آیا ہے۔ اور تعقیب کا کیا مطلب ہے؟ تو تعقیب کا مطلب ہوتا ہے بلا مہلت، ہے کہ بغیر کسی مہلت کے، بغیر فاصلے کے کیا ہے کسی چیز کا آ جانا۔ اس کو بھی مصنف بیان کریں گے کہ جو تعقیب ہے اس میں عقلی معنی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بالکل درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، یہ عرفی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں کب کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ آ گیا، تو ہو سکتا ہے فوراً بعد میں 10 منٹ کا فاصلہ ہو، 20 منٹ کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فوراً ہی جو ہے وہ اس کے بعد دوسرا درس شروع ہو گیا، تو فوراً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ 5 منٹ کا فاصلہ رہے لیکن پھر بھی لفظ کیا ہے ہم فوراً کا کیا استعمال کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ تعقیب میں جو کہا جاتا ہے کہ اس میں فوراً ہی دوسرا آ جاتا ہے بغیر مہلت کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ملا ہوا ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، وہ فاصلہ اپنے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی مصنف کیا ہے اس کو مثالوں سے واضح کریں گے، اور شرح میں کہتے ہیں کہ اذا قیل، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے جاء زید فعمر، فا کا استعمال ہوا، تو اس کا پھر معنی کیا ہوتا ہے کہ ان مجیء عمر وقع بعد مجیء زید، یہ ترتیب کا معنی ہو گیا کہ ترتیب کا معنی کیسے ظاہر ہوگا کہ جو عمر کا آنا ہے، یعنی فا کے بعد عمر ہے نا، وہ واقعہ ہوا ہے بعد مجیء زید، زید کے آنے کے بعد۔ آگے تعقیب کا کیا مطلب ہے، من غیر مہلت، کہ بغیر کسی مہلت کے فوراً ہی آ گیا۔ فَهِيَ مُفِيدَةٌ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، بس یہ جو فا ہے وہ 3 امور کا فائدہ دیتی ہے۔ پہلا وہ تو عطف علی تو رہے گا، ٹھیک ہے، جو جس کا مطلب کیا ہوتا ہے التشریک فی الحکم، پہلا جو ہے وہ عطف کی وجہ سے اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ حکم میں شریک ہیں۔ حکم سے یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ نہیں، حکم معنوی طور پہ آنے والا حکم نا، مجیء، ٹھیک ہے، یہ وہی منطق میں جیسے کہتے ہیں حکم اور موضوع، ٹھیک ہے۔ جاء زید، جب کہا جاء زید وعمر، یہاں پہ زید اور عمر پہ حکم لگا ہے نا، کون سا حکم لگا ہے؟ آنے والا۔ تو پہلے نمبر پہ تو فا یہ بیان کرے گا کہ زید اور عمر دونوں اس حکم میں شریک ہیں، یعنی دونوں کے اوپر ہم حکم کیا لگا رہے ہیں؟ آنے والا لگا رہے ہیں۔ اچھا، وَلَمْ أُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِوُضُوحِهِ، ہم یہ مصنف سے سوال کرتے ہیں کہ ان متن میں تو آپ نے فقط 2 چیزیں کہی ہیں اوپر کہ فا ترتیب اور تعقیب کے لیے آتا ہے، اس تشریک فی الحکم کو تو بیان نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ لم انبہ علیہ لوضوحی، میں نے اس کے اوپر متوجہ نہیں کیا کیونکہ یہ بہت ہی واضح ہے۔ واضح ہونے کی سبب کیا ہے؟ کیونکہ عطف کی بات ہو رہی ہے، اور عطف اس وقت ہوتا ہے کہ جب حکم میں کیا ہوں؟ شریک ہوں، یعنی فعل آپ ایک لگاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے تیسرا جو فاعل ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے فعل نہیں لگا رہے، یا دوسرا تیسرا جو مفعول ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے الگ سے فعل نہیں لگا رہے، تو اس وجہ سے نہیں لگا رہے کیونکہ عطف ہے۔ عطف کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ اسی حکم میں شریک ہے جو پہلے کے لیے حکم ہے۔ تو چونکہ یہ بات بڑی واضح ہے، بات عطف نسق کی چل رہی ہے، تو لہٰذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں کہ تشریک فی الحکم کے علاوہ جو اضافی چیزیں رہتی ہیں، کیا ترتیب ہوگی، تعقیب ہوگی، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر مصنف نے کیا بیان کر دی۔ تو لہٰذا ٹوٹل کیا 3 چیزیں ہوگی یہاں پہ، کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ فا جو ہے وہ کتنے معنی کو، فا جو ہے فا کا معنی کیا ہے، تو ہم فا کتنی چیزوں کے لیے آتا ہے، ہم کہیں گے کہ فا 3 چیزوں کے لیے بیان کرنے کے لیے آتا ہے، التشریک والترتیب والتعقیب۔ اب یہاں پہ جب تعقیب کی یہ تعریف کی کہ بغیر مہلت کے، ٹھیک ہے، تو مہلت کتنی ہونی چاہیے؟ اگر آ جائے تو وہ پھر تعقیب نہیں رہے گی، اور اگر وہ مہلت کیا ہے بہت ہی تھوڑی ہو تو کیا پھر بھی تعقیب ختم ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ وہ تعقیب کل شیء بحسبہ، ہر چیز کی جو تعقیب ہے وہ اس کے اپنے حساب سے ہوگی۔ فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ دخلت البصرة فبغداد، کہ میں بصرہ میں داخل ہوا پھر میں بغداد میں، یعنی بصرہ کدھر ہے اور بغداد کدھر ہے، یعنی ایسے آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ نجف کیا نام ہے، ایک زائر جو ہے وہ یوں کہتا ہے
کہ ہم جب عراق میں گئے تو سب سے پہلے ہم کربلا میں گئے، پھر کیا نجف کے، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ کربلا کے بعد نجف کہہ رہے ہیں، فا استعمال کر رہے ہیں کہ دخل تو کربلا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فن نجفہ. اب یہ جو فن نجفہ کہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تعقیب کے لیے ہے؟ تعقیب کے لیے نہیں ہے، کہتے ہیں تعقیب کے لیے. اس سے پوچھا وہاں بھی کربلا کے بعد کب آئے تھے نجف؟ کہتے ہیں 2-3 دن بعد آئے تھے، ٹھیک ہے. 2-3 دن کا فاصلہ ہے. تو اس 2-3 دن فاصلے کو کیا ہم تعقیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. مثلاً کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ اتنا زائرین لیتے ہیں ٹائم، 3-4 دن بلکہ ہفتہ تک بھی رہ لیتے ہیں کربلا، ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے دخلت البصرۃ فبغداد وکان بینہما 3 ایام، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 3 دن کا ہے. ودخلت بعد الثالث، اور تیسرے دن کے بعد میں داخل ہوا بغداد میں. فذلک تعقیب فی مثل ھذا عادۃ، فذلک تعقیب فی مثل ھذا عادۃ. تو یہاں جو ان جیسی مثالوں میں یہ جو تعقیب ہے نا، یہ کیا ہے؟ عادت ہے. عادت ہے یعنی یہ رواج ہے اور معاشرے میں اس طرح بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تعقیب کا معنی ہے وہ بطور عادت کے اور بطور رواج اور عرف کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے. تعقیب کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ایک کے بعد دوسری چیز جڑی ہوئی ہو آپس میں اور کوئی فاصلہ بھی نہ آئے، ٹھیک ہے. اور یہ ادھر پاکستان میں گیا تھا تو کچھ مساجد میں انہوں نے یوں سسٹم رکھا ہوا تھا کہ نماز جیسے ختم ہوتی تھی، امام جماعت نماز ختم کی تو اس کے بعد وہ درود نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کیا پڑھتے تھے؟ تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو تعقیب کی جو روایت ہے کہ نماز کے بعد جو ہے نا جو ہے وہ تعقیب پڑھو فوراً، ٹھیک ہے. تو فوراً کا لفظ تو نہیں ہے حدیث میں، حدیث میں لفظ تو وہ تعقیب کا لفظ ہے یا کیا دبر کل صلاۃ ہے یا بعد کل صلاۃ، یہ لفظ ہیں. کہ اس سے آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ فوری چیز ہے بالکل ملا کے پڑھنی، ٹھیک ہے. تو وہ بس اسی چیز کی تاکید ہے کہ نماز کے بعد آپ پڑھیں، یہ تھوڑی ہے اس کے بعد. اب باقی حدیثیں بھی تو ہیں، پھر باقی حدیثیں انہیں میں نکال کے دیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد تم درود پڑھو، یہ بھی تو حدیث ہے، ٹھیک ہے. نماز کے بعد تم کیا دعا مانگو، یہ بھی حدیث ہے. یا اس کے بعد جو ہے وہ نماز ختم ہوتی ہے، جیسے انسان نماز میں جاتا ہے تو حور جو ہوتی ہے حوریں وہ اسے گھیر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں ہمارا جو محبوب بندہ ہے. جیسے ہی نماز ختم کرتا ہے حوریں انتظار میں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا مانگے گا، ٹھیک ہے. وہ صبح کی تقیات میں ہے وَأَسْأَلُوا الْحُورَ الْعِينَ اللَّهُمَّ زَوِّجْ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ، یہ اس میں ہے نا دعا ہے تاقیبات میں. تو وہ جیسے بندہ یہ دعا میں تاخیر کرتا ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے. تو پھر اگر یہ دعا مانگے بھی نہیں تو وہ یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے چلی جاتی ہیں کہ گویا کہ اس سے ہم میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اس سے ہمارے لیے دعا ہی نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے. 5 مرتبہ جاتا ہے اپنے محبوب کے پاس اور ہمیں یاد ہی ہمیں مانگتے نہیں ہیں دعا میں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دعائیں ہیں، حور کے لیے دعا مانگنا ہوتی ہے زواج کی، یعنی تعقیبات کا تو پورا باب ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہاں ابھی ہم قطر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ تعقیب سے جب مصنف نے وعدہ کیا کہ یہ عادت کے مطابق دیکھا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری ہی آپ مانا کیا استنباط کریں، ٹھیک ہے. فوری کے اوپر اگر کوئی الگ سے دلیل آتی ہے روایت والی تو اس کو آپ لے لیں گے، الگ سے دلیل نہیں آتی تو آپ پوری روایات ہیں کہ نماز کے بعد حور کے لیے دعا مانگو، زواج من الحور العین کی مانگو، درود محمد علیہ پر درود پڑھو، ٹھیک ہے. اس کے بعد تسبیح پڑھو، بہت ساری ہیں نا، ایک روایت کو آپ لے لیں، تعقیبات کا باب کھولیں وسائل الشیعہ سے، بہت ساری روایات ہیں. اس میں فقط ایک روایت کو لے لینا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ تو اپنے اپنے استدلال ہیں نا سب کے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہم نے بھی ادھر استدلال کر دیا، ہمارے پاس ایک فتویٰ نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہم نے کہا وہ بھی استدلال کریں، ان کے پاس بھی فتویٰ نہیں ہے. ہم نے بھی کہا یہ اگر فتویٰ آ جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ہم فتویٰ کتاب ہوں گے، وگرنہ اگر آپ استدلال کر رہے ہیں روایات سے تو استدلال کے اوپر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں. بہرحال اچھا، تو مصنف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں 3 دن کا فاصلہ ہے اور 3 دن کے فاصلے کے بعد بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعقیب کہا جاتا ہے. تو فی مثل ھذا عادۃ فذلک تعقیب فی مثل ھذا عادۃ، تو یہ اس جیسی صورتحال مثالوں میں جو تعقیب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے. فَإِذَا دَخَلْتَ بَعْدَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ فَلَيْسَ بِتَعْقِیبٍ، اور اگر آپ چوتھے اور پانچویں کے بعد داخل ہوں، یعنی اس زمانے کے مصنف کے زمانے کی بات ہے، تو پھر وہ کیا تعقیب نہیں ہوگی. اور وَلَمْ يُجْزِ الْكَلَامُ، اور اس طرح کا کلام کرنا عربی کے اعتبار سے جائز ہی
نہیں ہوگا. یعنی یہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے نہیں جاتا، فقط سفر کے لیے جا رہا ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ جب بصرہ میں گئے تو چلیں اسی دن ہی کیا ہے انسان بغداد چلا جائے. درمیان میں اگر اس کو بصرہ میں کوئی ایشو آ گیا، اسے رات رکنا پڑ گیا، تو اسے پھر نہیں کہا جائے گا کہ وہ بصرہ گیا اور پھر بصرہ کے بعد بغداد چلا گیا. ٹھیک ہے. جبکہ کربلا کی نسبت سے عادت ہے تاقی، کیونکہ جب بھی ظاہر کربلا آتا ہے تو وہ کم از کم رکتا ہے وہاں پہ 2-3 دن 4 دن. ٹھیک ہے. اور اسی کو تعقیب عادت کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عادت کے طور پہ چل رہا ہے نظام، اگر اس کے مطابق فا کو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ عادت ایسی نہیں چل رہی اور فا کو استعمال کرتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ مہینہ کربلا میں رکا، اس کے بعد نجف آیا ہے، تو اس کی پھر ہم کلام کو کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے کہ بھئی آپ کا یہاں پہ فا لگانا بندہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو عادی صورتحال ہے اس سے کیا ہو گئے ہیں؟ تجاوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر نکل گئے. وللفاء معنی آخر. اس کے بعد مصنف شرح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فا کا جو ہے وہ ایک اور معنی بھی ہے جو اوپر مصنف نے بیان نہیں کیا. وہ ہوا تسبب. اور وہ کون سا معنی ہے کہ فا جو ہے وہ سبب کو کیا بیان کرتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ فا جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے پہلے والا کیا بنا ہے؟ سبب ہے. کس کے لیے؟ بعد والے کے لیے. اسے فا سببیہ کہتے ہیں. وذالک غالب فی عطف الجمل. اور یہ کہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے؟ جب جملے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عطف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پورا جو جملہ ہوتا ہے یعنی پورا جو حدث ہے، پورا جو ایک ایکٹ اور کام ہے وہ سبب بنتا ہے. جیسے یہ جملہ ہے آپ کا کہ سہا فسجدہ، اس کو صاحب ہو گیا نماز میں اور اس نے پھر کیا کیا؟ سجدہ کیا. تو یعنی سجدے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ صاحب بن رہا ہے. اچھا. زنا فرجما. اس نے زنا کیا اور اسے کیا ہو گیا؟ رجم. حالت کیا ہے وہ؟ رجم، حد لگی، اسے سنسار کیا گیا. سارقہ فقطع. اس نے چوری کی تو اس کا کیا ہے؟ کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت میں آ جائیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ اپنے رب سے کلمات حاصل کیے اور پھر ان کے اوپر کیا کی؟ توبہ کی. یعنی توبہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ کلمات کو کیا حاصل کرنا ہے. وَلِدَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ. اور چونکہ فاء سببیہ کی دلالت ہوتی ہے علی ذالک اس تسبب کے اوپر، تو استعیرت، تو اس سے جو ہے وہ عاریتاً لے لیا جاتا ہے کہ ربط فی جواب شرط، کہ تاکہ یہ جواب شرط میں کیا پیدا کرے؟ ربط کیا پیدا کرے. یعنی جملہ شرطیہ میں بھی اس کو پھر کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ربط کے طور پہ. وہاں پہ حالانکہ سبب اور مسبب کی شاید بات نہ ہو، لیکن ربط کے طور پہ بھی کیا ایسے استعمال کیا جاتا ہے. میں یاتینی فانی اکرمہ. یعنی جو بھی میرے پاس آئے گا تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا. تو اس کو آپ شرط اور جزا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ولہذا اذا قیل. اسی وجہ سے جب یہ جملہ کہا جائے کہ من دخل داری فلہ درہم، افاد استحقاق الدرہم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الاقرار بالدرہم لہ. ٹھیک ہے. یہ مثال جو ہے وہ ٹیکنیکل استعمال ہوتی ہے، پیپر وغیرہ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب فا کو لگائیں گے تو کیا معنی بنے گا فلہ درہم میں، اور فا کو نہیں لگائیں گے تو پھر کیا معنی بنے گا. اور فا نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ معنی کو ثابت کیا ہے. آپ کہیں گے کہ ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ من داخل داری، جو میرے گھر میں داخل ہو، یہ شرط ہو گئی. فلہ درہم، تو اس کا حق کیا بنتا ہے کہ اسے درہم میں دوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ پھر میری طرف سے کیا ہوگی؟ جزا ہوگی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرط اور جزا. کہ شرط اور جزا کا معنی کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کی شرط کے تحت وہ اس بات کا مستحق بن جائے گا کہ اسے درہم دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہے. ایک اگر فا کے بغیر اسے آپ بولتے ہیں کہ من دخل داری لہو درہم. ٹھیک ہے. کہ جو میرے گھر میں آئے گا اسی کا درہم ہے. ٹھیک ہے. اسی کا درہم ہے، یعنی اس کے گھر میں درہم و دینار پڑے ہوئے تھے اور وہ کسی نے پوچھا کہ یہ درہم اور دینار کس کے ہیں، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ من دخل داری لہو درہم، کہ جو بھی میرے گھر میں بھی داخل ہوگا آپ دیکھ لینا تو یہ درہم کیا ہے؟ اس کے ہوں گے. تو یہ پھر جملہ شرطیہ میں نہیں جائے گی بات، یہ بلکہ کس میں چلی جائے گی؟ خبر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. من دخل داری لہو درہم، من دخل داری یہ ساری کی ساری مبتدا کی جگہ پہ آ جائے گی، لہو درہم کیا ہے؟ اس کی خبر کی جگہ پہ آ جائے گی. تو دونوں میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ ٹھیک ہے.
تو مصنف کہتے ہیں یہ جو دوسرا جملہ ہے نا کہ من داخل داری لہو درہم، اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ معنی وہی شرط والی ہو، ٹھیک ہے، وہ خبر نہ دے رہا ہوں، وہ یہی کہہ رہا ہو کہ بھئی اگر جو بھی میرے گھر میں داخل ہوگا یعنی اس سے مراد اس کی کیا ہو، شرط ہو، لہو درہم یعنی اس کے لیے یہ درہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ کہنے کا مطلب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کہنے کا مطلب نہ ہو، اور اس کے کہنے کا مطلب کیا ہو، ایک جملہ خبریہ بیان کرنا مقصود ہو کہ بھئی جو میرے گھر میں داخل ہوگا یہ درہم کیا اسی کا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق بن جائے گا اور اس کو ہم درہم دیں گے، نہیں، بلکہ وہ خبر دے رہا ہے کہ یہ درہم ہے ہی اسی کا کہ جو اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فا کے بغیر جو ہے نا دو احتمال موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایک احتمال کیا ہے، اقرار ہے، اور ایک احتمال کیا ہے، استحقاق ہے۔ اچھا، یہ عبارت سے آ جائیں دوبارہ، وَلِهَذَا إِذَا قِيلَ، اس وجہ سے جب کہا جائے کہ من دخل داری فَلَهُ درہم افاد استحقاق درہم بالدخول، تو یہ عبارت فائدہ دیتی ہے کہ وہ درہم کا مستحق ہو جائے گا بالدخول، داخل ہونے کے سبب سے۔ فا جو ہے وہ سببیہ کے لیے ہے، اور یہاں پہ جو ہے ربط کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وَلَوْ حُذِفَ الْفَاءُ، اگر یہاں پہ فا کو حذف کیا جائے، احتمل ذالکا، تو پھر بھی استحقاق کا احتمال ہے، یعنی احتمال کیا مطلب، یہ ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ استحقاق والی بات ہو، لیکن واحتمل الاقرار بالدرہم لہو، لیکن ساتھ ایک اور احتمال بھی ہے، وہ احتمال کیا ہے کہ اس نے اقرار کر لیا کس بات کا، کہ درہم اسی کا ہے، کہ یہ درہم کا مالک نہیں ہے، بلکہ درہم کا مالک کون ہے، گھر میں داخل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، دو معنوں میں فرق ہے، ایک دفعہ یہ اقرار کرنا کہ درہم اسی کا ہے، اور ایک دفعہ یہ کہنا کہ اگر گھر میں داخل ہوگا تو درہم کا وہ مستحق بن جائے گا ہماری شرط کے تحت۔ تو شرط کے تحت کسی کو درہم عطا کرنا اور ہے، اور شرط کے بغیر کسی کا درہم کا مستحق ہونا، کیا نام ہے، درہم کا مالک ہونا، مستحق نہیں، درہم کا مالک ہونا، یہ اور ہے۔ تو لہٰذا فا کو جب آپ یہاں پہ ہٹائیں گے، فا سببیہ ہٹے گی، تو اس میں جو ہے وہ دونوں معنوں کا احتمال ہوگا، کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ وہی شرط والا معنی ہو کہ وہ درہم کا مستحق ہو جائے گا، یا ممکن ہے یہاں پہ شرط والا معنی نہ ہو بلکہ خبر والا معنی ہو کہ وہ اقرار کر رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ یہ درہم ہے ہی اسی کا۔ ٹھیک، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ پھر لہٰذا سے کس بات کی دلیل بنے گی، یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ فا کس کو بیان کر رہا ہے، سبب کو کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یعنی جب فا لگا دی جائے تو فا کے لگنے کے ساتھ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ پہلے والا جو ہے وہ بعد والے کے لیے کیا ہے، سبب ہے، یا پہلے والے کا جو ربط ہے وہ بعد والے کے ساتھ ایک قسم کا ربط ہے۔ فا کو اگر نہیں لگائیں گے، واو کو لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ بات کیا واضح نہیں ہوتی، من داخل داری وَلَهُ درہم کہیں یا واو کے بغیر کہیں، تو یہ پھر بات کیا واضح نہیں ہوگی، سبب اور مسبب والی۔ وقد تخلف الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، تخلف نہیں ہے، قد تخلو عن هذا المعنى، یوں ہو جائے گی کہ کبھی فا جو ہے وہ اس معنی سے خالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سبب والا معنی ہے۔ وقد تخلو الفاء العاطفة، وہ فا کے جو جملوں کے لیے عاطفہ واقع ہو وہ اس معنی سے کیا ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، یعنی ابھی مصنف نے کیا بیان کیا کہ وہ فا جو سبب کے معنی میں آتی ہے وہ غالباً کس کے لیے آتی ہے، جملوں میں آتی ہے، کہ ایک جملے کا جب عطف کرتے ہیں دوسرے جملے کے اوپر تو فا وہاں پہ کیا کردار ادا کرتی ہے، سبب کا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن قد تخلو، قد کس کے لیے آتا ہے، فعل مضارع پہ تقلیل کے لیے، لیکن غالب سے ہٹ کے جو بات دوسری صورت کیا بنے گی کہ آئے گا تو جملوں کے لیے، لیکن وہاں پہ جملوں میں پہلے والا بعد والے کے لیے سبب نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ آپ اردو میں جو معنی ہم سبب کے لیے کون سے کرتے ہیں، پس کا معنی کرتے ہیں نا، پس، ٹھیک ہے، کہ جو بھی میرے پاس آئے گا تو پس اسے میں درہم عطا کروں گا، یا جو ہے وہ اوپر جو مثال تھی انہوں نے وہ ہاں اس نے صاحب کیا، پس کیا، اس کے بعد اس نے سجدہ کیا، یا تو اس نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، یہ جو اردو میں لفظ سے پس لگا رہے ہیں یا تو لگا رہے ہیں یہ سبب کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی جگہ پہ اردو میں آپ اور والا ترجمہ کریں گے تو وہ سبب کو بیان نہیں کرے گا، فقط کس کو بیان کرے گا، عطف کو بیان کرے گا۔ تو قرآن مجید کی وہ کچھ مثالیں لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ پس والا اور تو والا یعنی سبب والا معنی بیان نہیں کریں گے فا کا، بلکہ اور والی کیا معنی بیان کریں گے، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ اس نے خلق کیا، پھر اس خلق کو کیا ہے اس نے برابر قرار دیا اور
درست بنایا، تو اس میں کچھ سبب اور مسبب کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے خلق کیا اور اسے درست بنایا، اور اس نے مقدر کیا، پھر کیا اس کی ہدایت دے دی، کوئی پھر کا معنی ہوگا اور کا معنی ہوگا، لیکن یہاں پہ علت کا اور سبب کا معنی نہیں ہوگا. تو ان سب مثالوں میں مصنف کیا کہیں گے کہ یہاں پہ سبب والا ہم معنی نہیں بیان کریں گے، اور یہاں پہ پہلے والا بعد والے کے لیے سبب واقعہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کوئی شرط اور جزا کی بات ہے کہ پہلے کو بعد والے سے کیا دیا جائے، ربط دیا جائے. ٹھیک ہے. سبب مسبب کا معنی واضح ہے نا کہ خلقت سبب نہیں بنی کہ اس کو کیا ہے بالکل برابر قرار دیا جائے. اسی طریقے سے مقدر والذی قدر، جو اس نے مقدر کیا تھا وہ سبب نہیں بنا کہ اس کو کیا اللہ ہدایت ہے. دونوں الگ الگ کیا ہیں، فعل ہیں. ٹھیک ہے. بس دونوں کو کیا ترتیب کے ساتھ کیا اللہ نے ذکر کر دیا ہے. تو یہاں پہ فا فقط کس کو بیان کرے گی؟ ترتیب اور تعقیب کو بیان کرے گی. ترتیب اور تعقیب سے ہٹ کے کیا کہتے ہیں، سبب کو بیان نہیں کرے گی. کہ اللہ کی ترتیب ایسی ہے کہ اس نے پہلے جو ہے وہ اخرج المرعى، پہلے گھاس کو نکالا، پھر گھاس کو نکالنے کے بعد اس سے کیا ہے غثان احوا قرار دیا. وثم، اس کے بعد حرف عطف کیا آتا ہے؟ ثم آتا ہے، جو ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے. تراخی اسے تعقیب کے الٹ ہو جائے گی. تراخی میں کیا ہوتا ہے؟ چیز کا لیٹ ہو جانا، دیر ہو جانا. اور تعقیب کو مصنف نے کس معنی میں لے لیا؟ فوری کے معنی میں لے لیا. ٹھیک ہے. فقہ میں فوری اور تراخی استعمال ہوتا ہے. اذا قیل جاء زید ثم عمر، اگر یوں جملہ بولا جائے جاء زید ثم عمر، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ان مجیء عمر وقع بعد مجیء زید. آگے کیا ہے؟ بلا مہلہ نہیں کہیں گے بلکہ بمہلت، کہ یہاں پہ کیا تھی؟ مہلت تھی، ٹائم تھا یہاں پہ. تو بس یہ بھی تین امور کے فائدے کے لیے آئے گا. التشریک فی الحکم، پہلا وہی تشریک فی الحکم تو رہے گا عطف میں. ولم انبئ علیہ لوضوحی، اور اس کے اوپر میں نے متوجہ نہیں کیا کیونکہ یہ بات واضح تھی. اور دوسری دو کون سی باتیں ہیں؟ ترتیب اور تراخی ہو جائیں گی. فاما قول تعالی، قرآن مجید کی آیت کہ لقد خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر بنائی، یعنی پہلے خام میٹیریل تھا پھر اس کی ڈیزائننگ ہوئی. ٹھیک ہے. ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ سے کیا کہا کہ سجدہ کرو. ہاں جی. اب یہاں پہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ ثم کس کے لیے آتا ہے؟ ترتیب کے لیے آتا ہے نا. ٹھیک ہے. جب ترتیب کے لیے آتا ہے تو اب ترتیب کیسے بنی کہ پہلے اللہ نے ہمیں خلق کیا، خلقناکم ہے نا. اچھا، ہمیں خلق کرنے کے بعد پھر ہماری تصویر بنائی، پھر اس کے بعد ملائکہ سے کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہماری خلقت اور ہماری تصویر پہلے سے بنائی جا چکی ہے. کب سے؟ پہلے سے کیا مطلب؟ یعنی آدم نے جب سجدہ کیا تھا، یعنی حضرت آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اس سے پہلے کیا ہم بن چکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات پھر ترتیب تو نہ ہوئی نا. ترتیب کیسے ہے کہ حضرت آدم پہلے خلق ہوئے تھے، پھر جو ہے وہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہماری خلقت بعد میں ہوئی. ٹھیک ہے. ہماری خلقت پہلے نہیں تھی. واضح. ارواح کی شاید خلقت ہو عالم ذر میں، لیکن یہ جو ہے وہ تصویریں بنانے والی جو خلقت ہے کہ صورت میں ڈال لینا مٹی کی شکل، یہ والی خلقت نہ ہو پہلے والی. ایسی ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ہے خلقت ارواح میں نہیں. صور اور تصویر کے معنی مادہ سے ہے نا میرے خیال میں، مجرد سے نہیں ہے. ہاں روح میں تو شکل و صورت نہیں ہوتی نا. روح میں کالا سفید لمبا گورا یہ تو نہیں ہوتا. روح امر مجرد کہتے ہیں. ہاں ہاں وہی ماں کے پیٹ میں اس کی تصویر بنتی. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خطاب. ہاں قم کی ضمیر ہے نا، قم کی. ٹھیک ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ فقیل التقدیر خلقنا آباکم ثم صورنا آباکم، کہ یہاں پہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ آبا جو ہے وہ محذوف ہے. قیل والا یہ قول کہتا ہے. قیل والا قول کیا کہتا ہے کہ اصل میں عبارت جو ہے وہ یوں تھی کہ خلقنا آباکم ہے ثم صورنا آباکم،
کہ ہم نے آپ کے والد کی جو ہے وہ تصویر بنائی، والد کو آپ کی خلق کیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا ملائکہ سے کیا کہا. تو پھر والد کو حذف کر کے یہاں پہ یعنی جو حضرت آدم ہیں، ابا جو ہیں ہمارے والد، ان کو حذف کر کے کم کو استعمال کر دیا گیا. فوزف المضاف منہما، پر ان دونوں سے کیا مضاف کو حذف کر دیا گیا. اب یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پہ شیخ محسن مرون نجفی کا یہ جملہ ہے کہ وہ پوری نوع انسانیت کو شرف دینا کیا مقصود ہے کہ یہ جو جب سجدے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تمہارے ہی سجدے کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سجدہ ہمارے والد کو ہوا، لیکن اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، نسبت ہماری طرف دی جا رہی ہے تاکہ تمہیں کیا دیا جائے، شرف دیا جائے. کہ یہ جو شیطان سے سجدہ کروایا گیا یہ پوری بنی نوع انسانی کے لیے سجدہ کروایا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ شرف اس لیے انسانوں کے لیے حاصل ہوا. کہتے نہیں ہیں پدرم سلطان بود کا قانون نہیں چلتا کہ میرا والد وہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے کیا سجدہ کیا، تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کیا فرشتے سجدہ کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے سجدہ کرتے ہیں. اہل بیت میں سے ہم وہ لوگ ہیں کہ جبرائیل ہمارے دروازے پہ وحی لے کر آتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ رسالت یہاں پہ اتری ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی وہ شرف لے کر آتے ہیں نا. حالانکہ رسالت اور وحی اور قرآن تو وہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن وہ مقام شرف میں اس کو نسبت اپنی طرف دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی مقام شرف میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں ہم نے خلق کیا تھا، تمہاری تصویر بنائی تھی، اور پھر ملائکہ کو کیا کہا تھا کہ سجدہ کرو. یہ مقام شرف میں کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مقام حقیقت میں ایسا نہیں، حقیقت میں سجدہ تو فقط آدم کو ہوا ہے، جیسے حقیقت میں وحی اور قرآن فقط رسول خدا پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے. تو اب پورے خاندان اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ ہم میں رسالت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. تو اسی اعتبار سے ہے. تو یہاں سے پھر شیطان کی دشمنی واضح ہو جائے گی کہ شیطان کی دشمنی ہر بندے سے پریکٹیکلی طور پہ کیوں بنی ہوئی ہے، کیوں ہر کسی سے جلتا ہے. وہ جلتا اسی لیے ہے نا، ٹھیک ہے. یہ حسد بڑی بری چیز ہے بھائی، اللہ بچائے سب کو انشاءاللہ. وحتی للغایت غایت والتدریج، اگلا جو معنی ہے وہ حتی کا ہے. حتی بھی کیا حرف عطف میں سے، حتی جو ہے وہ غایت اور تدریج کے لیے آتا ہے. غایت اور تدریج کا کیا مطلب ہے؟ مصنف خود واضح کرتے ہیں، وہ معنی الغایت آخر الشیء، ٹھیک ہے. غایت کا مطلب کیا ہے؟ آخر الشیء. ایک غرض و غایت استعمال ہوتا ہے وہ منطق میں، کہ منطق کی غایت کیا ہے. وہ غایت کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ غرض میں، مقصد کے معنی میں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مقصد کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ انتہا کے معنی میں، ٹھیک ہے، کسی چیز کا اینڈ. تدریج کا کیا معنی ہوتا ہے کہ انما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، انما قبلها، کہ یہ جو حتی سے ما قبل ہوگا نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ینقضی، گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، شیئا فشیئا، ایسے ایسا کر کے، الی ان یبلغ للغایت، یہاں تک کہ یہ غایت کو پہنچ جاتا ہے. فقہ میں جب ریبہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں سے سیستانی اور باقی فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ریبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے گی، حرام کی طرف لے جائے گی. آگے کیا جملہ لکھتے ہیں؟ ولو بالتدریج، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ایسا ایسا کر کے، شیئن فشیئن. اسی میں کیا بحث ہوتی ہے؟ نامحرم کی تصویر کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ بغیر شہوت کے دیکھنا جو ہے وہ اگر ریبتاً ہو تو بھی جائز نہیں ہے. ریبت کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ ابھی شہوت نہیں آ رہی، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی بری نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ شیئن فشیئن ولو بالتدریج، یہ ایسا ایسا اگر یہ دیکھتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ کیا انسان کو شہوت کی طرف لے جائے گی. لہذا چونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو بھی شہوت نہیں ہے، لیکن ایسا ایسا کیا ہے کچھ دنوں تک، ہفتے بعد، 10 دن بعد جب دیکھتا رہوں گا تو پھر کیا پھسل جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ پھر پہلے دن کا دیکھنے کیا اس کے لیے ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. کیوں؟ پہلے دن کے دیکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ریبہ پایا جاتا ہے. ریبہ کیا مطلب؟ یہ چیز مقدمہ تدریجی بن رہی ہے کہ یہ ابھی تھوڑا سا پھسلے گا، پھر ایسے ایسا پھسلتے پھسلتے وہ کس میں پڑ جائے گا؟ حرام میں پڑ جائے گا. تو اسی باب سے کیا کہتے ہیں کہ ڈرامے اور موویز وغیرہ اگرچہ وہ بغیر شہوت کی آپ دیکھیں لیکن وہ نہ دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ آج جس ایکٹر کو یا جس ایکٹریس کو دیکھ رہے ہیں بغیر شہوت کے، ایسا ایسا پھر کیا ہے جب اس کے فین بنتے جائیں گے تو پھر کیا ہے اس کے بارے میں دیگر چیزیں بھی سرچ کر لیں گے اور پھر الحاظ بل من ذالک وہ حرام کی نگاہ کے مرتکب انسان ہو جائے گا. لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں ڈرامے ہوں، خبریں ہوں، جو بھی ہوں، کہ کوئی بھی اٹریکٹ جو خاتون کرتی ہے
انسان اس کو پہلے دن سے کیا نہ دیکھے، کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو کیا لے جاتی ہے حرام کی طرف۔ ہاں ہاں وہی خبروں والی تو ایشو نہیں ہوتا، خبروں والی کو تو انسان زیادہ سرچ نہیں کرتا نا، اس کی نہ کوئی ادائیں ہیں اور نہ کوئی چیزیں ہیں۔ مشکل کس میں فلموں اور ڈراموں میں آتی ہے، بعض خبروں والے بھی ایسی ہیں، ٹھیک ہے، عام خبروں والے بھی، وہ بھی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ہر انسان کے اوپر ہے، ہر انسان اپنے آپ کو کیا بہتر اس میں سمجھتا ہے، والے انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے احتیاط مستحب کیا ہے، وہ منہاج میں لکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ جو ہے وہ خاتون کا چہرے ہی کیوں نہ ہو، بغیر میک اپ کے، وہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو بھی نہ دیکھا جائے۔ یعنی احتیاط مستحب کیا ہے کہ نہ نامحرم مرد کسی خاتون کو دیکھے، نہ نامحرم خاتون کسی نامحرم مرد کو دیکھے، اصلا دیکھنی ختم ہو جائے، اس کو کیا احتیاط مستحب میں لکھا، یعنی اصلا خواتین کو دیکھ ہی نہیں انسان، ختم، ٹھیک ہے، یہ وہ احتیاط مستحب ہے۔ ہاں یعنی اصلا اس بات کو انسان ختم کر دے، اگلی تعویلیں تو بعد میں رہ گئی، ٹھیک، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا کدھر ہے جی؟ ہاں کہ الا یبلغ الغایت، کہ پھر وہ غایت تک پہنچ جائے۔ غایت کیسے کہتے ہیں؟ وہو اسم المعطوف، غایت کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا، معطوف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معطوف کیا ہو جائے گا؟ اینڈ ہوگا، آخر ہوگا، اور معطوف علیہ کیا ہے؟ وہ شیئن فشیئن کیا چلتا جائے گا۔ ولذالک واجب، اور اسی وجہ سے یہاں پہ کیا واجب ہوتا ہے کہ ان یکون المعطوف بہا، کہ یہاں پہ معطوف بہا کیا ہونا چاہیے؟ معطوف بہی یا معطوف علیہ، نہیں معطوف بہا بلکہ بعد والا ہوگا نا، کہ معطوف بہا کیا ہونا چاہیے؟ جزء من المعطوف علیہ، وہ معطوف علیہ کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک جزء اور حصہ ہونا چاہیے۔ اما تحقیقاً، یا تو وہ حقیقی طور پہ حصہ ہو، جیسے اکلت سمکۃ حتی رأسہا، کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کیا، تو حتی کس کو بیان کر رہے ہیں؟ غایت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی حتی کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ آخر و شیء ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اس نے مچھلی کھائی سر سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں پھر بھی یہ جملہ بولے گا، ہاں نہیں پھر بھی یہ کہے گا نا، مچھلی اس نے کھانا شروع کی، مطلب سر اس نے پہلے کھایا نا، جو چھوٹی مچھلیاں بناتے تھے توے وغیرہ پہ، تو وہ ایسے ہی کھا لیتے ہیں نا، تو وہ سر کی طرف سے کھا لے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں حتیٰ جو ہے وہ حتیٰ کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ مچھلی کھائی حتیٰ کہ ان کے سر بھی کیا کھا لیے، تو حتیٰ اس کا مطلب ہے کہ ترتیب کو بیان نہیں کرتا، ہاں یہ فقط اینڈ بتاتا ہے کہ یہ چیز بھی کیا شامل ہے۔ اسی وجہ سے مثلا اوپر کیا کہا کہ حتیٰ غایت اور تدریج کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ حتیٰ کے بعد والے میں اور پہلے والے میں ترتیب ہے، لہٰذا کسی نے جو ہے وہ ترتیب میں مچھلی کو پہلے کھایا، کیا نام ہے، سر کو پہلے کھا لیا، بعد میں داڑھی کو کھایا، تو اس میں بھی کیا ہے یہی جملہ وہ استعمال کرے گا۔ اچھا تقدیراً میں کیا ہے کہ آخر شیء کیا تقدیراً بیان کریں، حقیقت میں اس کا حصہ نہ ہو۔ القى الصحیفة کہ یخفف رحلہ وزاد حتى نعلہ القاها، اس نے جو ہے وہ صحیفہ کو بھی کیا ہے اس میں سمندر میں ڈال دیا، پھینک دیا، کہ یخفف رحلہ، تاکہ اپنے سامان کو ہلکا کرے، شاید مثال کیا ہے آگے ہے، وزاد، اور اس نے ذات کو بھی کیا ہے پھینک دیا، جو اس کی ذات و راہ ذات تھی، یعنی جو توشہ اس کا ہوتا ہے سفر میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، حتی نعلہ القا، حتی کہ جو اس کی جوتی تھی اس نے بھی کیا ہے وہ پھینک دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو نال ہے کیا اس کے ذات کا آخری حصہ شمار ہوتی ہے یا اس کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو نال کو انسان کے جو جوتے ہوتے ہیں اس کو ذات راہ کا حصہ نہیں شمار کیا جاتا، تو ذات راہ میں کیا ہوتا ہے انسان کے پاس پیسہ ہو گیا، کھانے پینے کی چیز ہوگی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو حتی نالہ میں وہ یوں کہیں کہ اس نے اپنے ذات و راہ کو پھینکا، حتی کہ ذات و راہ میں کیا تھے پیسے، وہ بھی اس نے پھینک دیے، یوں کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کیا نال کا ذکر ہوا، تو نال تو ذات کا حصہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پہ حصہ نہیں ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ اس سے وہ تقدیری طور پہ حصہ بنا رہا ہے، یعنی وہ گویا کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ گویا اس کے جو کپڑے تھے، اس کے جو جوتے تھے، اس کو بھی اس نے کس کی جگہ پہ رکھا، ذات کی کیا جگہ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، یعنی فعطف نعلہ، اس نے نال کا عطف کیا، ولیس جزءا مما قبلہ، حالانکہ یہ جو نال تھی یہ ما قبل کا کیا ہے حقیقی طور پہ جز نہیں ہے، لکنھا جزء تقدیراً، کیونکہ یہ تقدیری جز ہے، کیوں؟ لأن معنی الکلام، کیونکہ معنی کلام کیا ہے کہ القى ما یثقلہ، کہ جو بھی اس کو چیز بھاری کر رہی تھی، اس کے سامان کو بھاری کر رہی تھی، اس نے وہ پھینک دی، حتی نالو، حتی کہ کیا ہے جوتے کو پھینکے، تو اس کا مطلب ہے کہ جوتے کا تعلق بھی کیا ہے وہ اس بھاری پن سے ہے،
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین. اللهم صل على محمد